السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین گرامی، آج ہم حروف مقطعات کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ حروف انتہائی اہم حروف ہیں جو قرآن کریم کی جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مختلف صورتیں جو ہیں ان کے آغاز میں آتے ہیں، تو اس لیے آج کا سبق جو ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک سنیے گا، اور جن احباب نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ حضرات تک پہنچ سکیں، اور آپ حضرات ان ویڈیوز کو سماعت کر کے قرآن کریم کو صحیح انداز کے ساتھ، اصول و ضوابط کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکیں۔ تو آئیے آج کا جو سبق ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہم نے سبق پڑھنا ہے حروف مقطعات کے بارے میں۔ حروف مقطعات کیا ہیں؟ تو یہ اس کے بارے میں یہ ہائی لائٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ حضرات جو ہیں ان کو آسانی کے ساتھ آپ حضرات کو سمجھ آ سکے، اور قوانین جو ہیں وہ آپ حضرات خود دیکھ سکیں، سمجھ سکیں۔ حروف مقطعات قرآن پاک کی بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ جب ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا، تو اس کے آغاز میں جیسے سورہ بقرہ جو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں الف لام میم جو ہے یہ آتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی مختلف جو صورتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو جیسے یہ قاف لکھا ہوا ہے، یہ سورہ قاف میں ہے، نون سورہ نون میں ہے، تو اسی طرح جب ہم مختلف سورہ جو پڑھتے ہیں تو ان کے آغاز میں حروف مقطعات آتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہو گیا، اور اس کے بعد ان کی یہ پہچان ہے کہ یہ ہیں کون کون سے، تو یہ والے ہیں، یہ والے ہیں۔ آج میں 3 لائنیں پڑھا رہا ہوں، اس کے بعد جو اگلی 2 ہیں وہ میں آپ کو اگلے لیسن میں پڑھاؤں گا۔ تو اس کے بعد جو اگلا قانون ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بھی میں ہائی لائٹ کر دوں، آپ کو نظر آ سکے اور آپ کو سمجھ آ سکے۔ ان حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ اس طرح پڑھیں کہ مدات کی مقدار پوری ہو، نیز اخفاء اور ادغام آنے کی صورت میں غنہ بھی کریں۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اخفاء اور ادغام جو یہاں پہ آ گیا ہے کہ اخفاء کی صورت میں اور ادغام کی صورت میں آپ نے غنہ کرنا ہے، تو یہ اخفاء کیا چیز ہے اور ادغام کیا چیز ہے؟ یہ میں جب آپ کو نون تنوین اور نون ساکن کے قوانین پڑھا رہا تھا، جو کہ میری ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈڈ ہیں اور پچھلے سباق میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھایا ہوا ہے، تو اس میں نے آپ کو نون ساکن اور نون تنوین کے 4 قوانین پڑھائے تھے، جس میں اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب تھا۔ تو یہ اس میں کہہ رہا ہے کہ صرف ہم نے جو 2 قوانین ہیں اس میں سے اخفاء اور ادغام کے، صرف ان کے بارے میں پڑھنا ہے۔ اب حروف اخفاء میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ تا، ثا، جیم، دال، زال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف، یہ حروف اخفاء ہیں۔ جب بھی ہم پڑھ رہے ہوں حروف مقطعات کو، تو ان کے بعد اگر آ جاتے ہیں حروف اخفاء تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہاں پہ غنہ کرنا ہے۔ یہ میں اخفاء جو یہ والی لائن آئی ہے، یہ والا، اس کے متعلق پڑھا رہا ہوں کہ اخفاء کیا چیز ہے۔ اخفاء مطلب جب بھی حروف اخفاء آ جائیں، حروف اخفاء میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جب بھی ہم حروف اخفاء آ جائیں اور ہم حروف مقطعات کو پڑھ رہے ہوں تو آپ نے ہمیشہ غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد ادغام میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ حروف یرملون یعنی یا، را، میم، لام، واو اور نون، ان میں آپ نے صرف لام اور را جب یہ آ جائیں 2 حرف جو ہیں تو یہ بغیر غنہ کیے پڑھنے ہیں، یعنی نون تنوین اور نون ساکن کے بعد جب را اور لام آ جائے تو آپ نے غنہ نہیں کرنا۔ باقی اس کے علاوہ جس میں آ جاتا ہے یا ہے اور میم ہے، اس کے بعد واو ہے اور اس کے بعد نون ہے، یعنی یا، میم، واو اور نون، یہ 4 جو ہیں یہ اگر آ جاتے ہیں تو آپ نے پھر غنہ کر کے پڑھنا ہوتا ہے، نون ساکن اور نون تنوین کی شکل میں۔ نون ساکن کیا چیز ہے کہ جب بھی نون ہم پڑھ رہے ہوں تو وہاں پہ، یا کوئی اور بھی حرف پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ جزم کی علامت آ گئی ہے، تو جزم کی علامت آ جائے تو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد نون تنوین کون سی چیز ہے کہ جب 2 زبر 2 کسی حرف کے اوپر 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائیں تو اس کو ہم نون تنوین کہتے ہیں۔ میں یہ ادغام کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ اخفاء اور ادغام یعنی جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی آ جائے تو ہم نے حروف مقطعات کو بھی پڑھنا ہے اور ساتھ غنہ بھی کرنا ہے، اور حروف ادغام جو ہیں وہ آ جائیں اس میں سے بھی آپ نے غنہ کرنا ہے۔ حروف ادغام یعنی ادغام مطلب
حروف یرملون، یا را میم لام واو نون، اس میں سے صرف لام اور را، نون ساکن ہو نون تنوین ہو، لام اور را میں اپنے غنہ نہیں کرنا، باقی جو 4 بچتے ہیں یہ بے شک ایک ڈائری لیں اور اس پہ لکھ لیں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، غنہ کرنا ہوتا ہے۔ تو آئیے آج کا جو ہمارا یہ تو میں نے بتا دیا، اور اس کے بعد اس کے الف لام، اس کو پڑھنے کے جیسے الف لام میم اللہ، یہ سورہ کا جو وقف کی علامت ہے یہ ہے۔ اس کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، جب وصل پڑھ رہے ہوں تو ہم نے الف لام میم، اور یہ میم کو لام کے ساتھ شد ہے وہاں پہ ملا کے پڑھنا ہے، الف لام میم اللہ، اور یہاں پہ الف لام میم یہاں پہ آپ نے وقف کر کے پھر اللہ پڑھنا ہے علیحدہ سے۔ تو یہ ایک پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے کہ جب آپ نے حروف مقطعات کو اگلے حروف کے ساتھ ملانا ہو تب کس طرح سے پڑھنا ہے، اور اگر آپ نے حروف مقطعات کو اگلے حرف کے ساتھ نہ ملانا ہو تو پھر آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے۔ تو آئیے آج کا جو ہمارا ہے پہلا حرف جو ہے حروف مقطعات میں سے اس کو شروع کرتے ہیں، یہ ہے صاد۔ صاد پہ جو مد آ رہی ہے یہ اس کو میں نے بتایا تھا کہ اس کو بڑی مد بھی کہتے ہیں، اور جو ٹیکنیکل لینگویج ہے اس میں ہم اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ حروف مدہ کے بعد میں نے پڑھایا تھا جب مدات کی پچھلے اسباق میں پڑھا رہا تھا، تو یہ اس میں جتنی بھی مدیں ہیں مدات کی جو میں نے آپ کو 6 اقسام پڑھائی تھیں، اس میں سے یہ جو مد آ رہی ہے اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ اس کو یہ والی جو مد کی علامت ہے یہ والی، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کو ہم نے پڑھنا کیسے ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ صاد، اس طرح کر کے دال بھی آخر پہ آ رہا ہے، یہ صاد ہے، اور یہ بتا بھی دیے ساتھ کہ اس کو ہم نے پڑھنا کس طرح سے ہے۔ دال جو ہے جب ہم صاد پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں آخر پہ دال بھی آ رہا ہوتا ہے، تو آپ نے دال کا چونکہ قاف طا با جیم دال، دال حروف قلقلہ میں سے بھی اس نے آپ نے صاد کر کے نہیں پڑھ دینا، آواز کو دبا نہیں دینا بلکہ آواز کو ابھارنا بھی ہے آخر پہ، صاد۔ تو اس کے بعد قاف، یہ والا دوسرا آ گیا، اس کے بعد نون، اس کے بعد طٰہٰ، اس کو چونکہ مد نہیں ہے اس لیے اس کو کھڑا زبر، یہ کھڑی حرکات جو میں نے پڑھائی تھیں، کھڑا زبر، کھڑی زیر، کھڑی پیش، الٹا پیش، یہ ان میں سے ہے۔ طٰہٰ، اس کو اس طرح سے کر کے پڑھنا ہے۔ کھڑی حرکات میں یہ جو کھڑی حرکات ہوتی ہیں ان کو تھوڑا لمبا کرنا ہوتا ہے آپ نے، اور جو مد ہے اس کو آپ نے زیادہ لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو آئیے اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے۔ یاسین، اس کے بعد اس کو بھی طاسین، حامیم، اس کے بعد الف لام را، الف لام را، اس کے بعد اس کو ہم نے پڑھنا ہے الف لام میم۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ شد آ گئی، سکون اصلی آ گیا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، لام کو میم کے ساتھ بھی ملانا ہے، لام پہ بھی مد ہے اور میم پہ بھی مد ہے، آپ نے دونوں کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ الف لام میم، اس کے بعد یہ والا آ گیا الف لام میم را، اس کے بعد یہ والا آ گیا حامیم، اس کے بعد یہ 3 مدیں ہیں ایک ہی حرف کے اوپر، آپ نے اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے، عین سین قاف، آپ نے اس کو اتنا پڑھنا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ ہم نے جو یہ مد ہوتی ہے اس کو 4 سے 6 الف کی جو حرکات ہیں ان کے برابر پڑھنا ہوتا ہے۔ عین سین قاف، یہ میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دیے۔ میں امید کرتا ہوں آپ ان کو بڑے ہی اچھے طریقے سے یاد کریں گے، انتہائی احسن طریقے کے ساتھ۔ جو میں نے پچھلی ویڈیوز بھی آپ کو سکھائی ہوئی ہیں، بنائی ہوئی ہیں، جو اپلوڈ کی ہوئی ہیں، ان کو بھی آپ غور سے دیکھیں گے، تاکہ آپ جو یہ میں نے چیزیں ابھی مجھے بتانا پڑی ہیں، حروف اخفاء جو ہیں اور ادغام جو ہیں، اور ان کو آپ اچھی طرح سے ان کے قوانین جو ہیں وہ بھی پڑھ سکیں اور پچھلے جو ہے وہ بھی پڑھ سکیں۔ یہ میں امید کرتا ہوں آپ سے کہ آپ ان کو ویڈیوز کو دیکھیں گے تاکہ آپ کو پچھلے اسباق کی بھی اور پچھلے لیسنز کی بھی اچھی طرح سے سمجھ آ سکے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور اپنے سبق میں دھیان لگائیے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔